بیان ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن بندوں کے اعمال کھولے جائیں گے اور اللہ پاک میزان عدل قائم فرمائیں گے، جس کے 2 پلڑے ہوں گے اور 1 کانٹا ہوگا۔ اس کا دایاں پلڑا عرش کے دائیں جانب ہوگا اور بایاں پلڑا عرش کے بائیں جانب ہوگا، اور ایک پلڑا اس کا اتنا وسیع ہوگا کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارے کا سارا اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس میں سما جائے۔ اس پر کافی ساری بات ہو چکی ہے، اب آخری بات جو چل رہی ہے وہ اعمال جو قیامت والے دن تمام اعمال کے مقابلے میں وزنی ثابت ہوں گے، ان کا بیان چل رہا ہے، اور اب تک تقریباً 6 اعمال ایسے بیان ہو چکے ہیں۔ اب وہ سارے میں دہراتا نہیں ہوں، آج بہت سارے لوگ نئے ہیں، تو اگر میں دہراؤں گا تو پھر سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا۔ اب آگے شروع کرتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ پہ مل جاتا ہے، اگر کسی کو سننا ہو یا شوق ہو تو وہ سن جاتا ہے، قاری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 6 عمل بیان ہو چکے ہیں، 7واں عمل اور یہ تقریباً آخری ہے میری معلومات کے مطابق، پھر یہ موضوع تقریباً ختم ہو جائے گا۔ 7واں عمل حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے آتا ہے، تو اس کو اجر کے اللہ پاک 2 قیراط عطا فرماتے ہیں۔ اور جو جنازہ پڑھ کے آ جاتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے تدفین میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کو اجر کا 1 قیراط ملتا ہے۔ بہرحال 2 ملے یا 1 قیراط ملے، ان میں سے ہر قیراط جو ہے وہ قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہے۔ اب دیکھنے میں کتنا معمولی عمل ہے اور کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ثواب اس کا اتنا زیادہ کہ قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو احد پہاڑ سے زیادہ یہ وزنی اور بھاری ثابت ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ بیان فرماتے وقت آپ نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ جہاں بھی یہ حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے تو بلکہ یہ باب قائم کیا ہے، اتباع الجنائز من الایمان، جنازوں کے پیچھے جانا یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کا حصہ ہے۔ تو 2 شرطیں آپ نے لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ ایمان والے کو یہ ثواب ملے گا، تو ہر بندے کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا کہ قیامت والے دن بھائی ایمان کا صرف دعویٰ کام نہیں آئے گا، واقعتاً اور حقیقی ایمان بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کاغذوں میں کیا ہو، مسلمان ہو، ایسا ایمان اور اسلام قیامت والے دن کام آئے گا اور یہ نیک اعمال اس کے مقبول ہوں گے۔ اور اگر صرف ایمان کا دعویٰ ہوا اور حقیقت میں ایمان نہ ہوا تو پھر یہ سارے اعمال اس کے منہ کے اوپر مار دیے جائیں۔ بہرحال یہ اس کی کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ تو جنازہ پڑھتے وقت ہم میں سے ہر آدمی اپنی نیت کو ٹٹولا کرے، صرف حاضری لگوانا مقصود نہ ہو، مرحوم کے رشتہ داروں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، یا سیاسی طور پر جنازے میں شریک نہ ہونا ہو۔ یہ ووٹیں لینے والے جو ہیں نا جنازوں میں شریک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صفے بنانا بھائی، اونچا اعلان کرتے ہیں تاکہ سارے دیکھ لیں ہمارے ووٹرز کہ آئے ہوئے ہیں جنازے میں شریک ہیں۔ حاضری لگانا مقصود ہے۔
میں جب حرمین میں جنازہ پڑھتا ہوں نا تو میں دل میں کہتا ہوں اے اللہ واقعتاً یہ ہے جنازہ، کہ نہ مرنے والے کو پتہ کہ میرا کس نے جنازہ پڑھا، نہ اس کے ورثاء کو پتہ کن کن لوگوں نے جنازہ پڑھا، یہ ہے جنازہ۔ اور میں جب حرمین میں جاتا ہوں تو شروع سے نیت کر لیتا ہوں اے اللہ میں جتنے جنازے پڑھوں گا اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما۔ یہ ایسے جنازے ہیں کہ جو بڑے اخلاص کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی نیت کا فطور نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ دو شرطیں ہیں، ہر وقت جنازے میں جب ہم شریک ہوں تو ایک ایمان کو ٹٹولے، ایمان کو تو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے بھائی۔ آج کل گمراہی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا نے بے حیائی، فحاشی، گمراہی اس کا ایک سیلاب ہے۔ ایک تو پانی کا سیلاب آیا ہوا ہے نا، اور یہ پانی کا سیلاب اسی وجہ سے آیا ہے کہ بے حیائی کا سیلاب بھی آیا، گمراہی کا سیلاب بھی آیا۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ایمان کی بندے کو کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی ایسے عقیدے میں مبتلا ہو جائیں، کسی ایسے یقین میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی جمعے کو میں نے آپ کو سنایا تھا، ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، اور وہ لیکچرار ہے کالج میں، اور اتنا بڑا لیکچرار ہے کہ اس نے اپنا کالج بنایا ہے، پورا سیٹ اپ بنایا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیس والا کالج ہے۔ تو وہ ملاقات کے لیے آیا تو پہلے بھی اس طرح اونٹ پٹانگ وہ مارتا رہتا تھا۔ تو اس دفعہ اس نے بڑی عجیب بات، کوئی عمرے کی بات چلی تو کہتا عمرہ تو ویسے ان لوگوں نے عمرہ لگایا ہوا ہے، اصل تو حج ہے، عمرہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اتنا ایسا تعلیم یافتہ آدمی جو کالج میں انگلش کا لیکچرار ہے اور کالج چلا رہا ہے، دینی معلومات کے حوالے سے اس کی دینی معلومات ایسی صفر ہیں کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ عمرہ بھی کوئی چیز ہے، اور حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مرتبہ عمروں کا تذکرہ آیا۔ تو ایسے موقع پر کیونکہ بحث کرنا مناسب نہیں ہوتا، بحث کرنے کے لیے جو آپ کا مد مقابل آدمی ہے نا، اس میں مطلوبہ استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ اس کو مناسبت ہو، آپ کا علمی مرتبہ اس کو معلوم ہو، اور اس کے اندر بات کو سمجھنے کی استعداد بھی ہو۔ تو ویسے میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، میں نے کہا وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی اگر آپ عمرے کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو کہتا وہ تو پھر آپ واپس چلے گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں، اگلے سال پھر آئے تھے قضا کرنے کی۔ یہ تو چلو چھوٹے لیول کا آدمی ہے، آپ کے وزیر اعظم صاحب نے جو اقوام متحدہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ٹانگیں توڑی ہے۔ تو بھائی بچوں کو سکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلے کیا ہے بھائی؟ مسلمان بنا، وہ ایسے مسلمان کہ ان کو قرآن پڑھنا بھی صحیح ہے۔ میں نے کرنل قذافی کے پیچھے 2 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، ایک مرتبہ اس نے سورہ طور پڑھی، وہ طور وہ کتاب مستورہ سے پڑھتا تھا، فر حالانکہ سورہ طور اتنی مشکل صورت ہے کہ حافظوں کو بھی نہیں آتی۔ اور شاہ سلمان کی میں نے سورہ مزمل کی ویڈیو جو ہے نا سنی ہے، براہ راست نہیں سنی، ویڈیو میں اس کی سنی ہے، مزمل سورہ مزمل اس نے پڑھی، ایسی پڑھی ماشاءاللہ۔ یہ ہماری بدقسمتی، ہمیں ایسے نکمے نصیب ہوئے جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، قرآن پاک سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ وزیر اعظم صاحب نے تو ایسی غلطی کی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان اور اخلاص یہ 2 شرطیں ہیں، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جنازے میں جو نیت ہے نا، بعض لوگ نیت کرتے رہتے ہیں اور امام چاروں تکبیریں کہہ کر کے سلام پھیر دیتے۔ بھائی نیت جو ہے نا وہ خواہ مخواہ ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ کس کا نام ہے بھائی؟ دل کے ارادے کا۔ جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ مرد کی پڑھ رہا ہوں، عورت کی پڑھ رہا ہوں، بچے کی پڑھ رہا ہوں، بچی کی پڑھ رہا ہوں، ایسی کوئی تفریق بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف دل میں ارادہ ہو جائے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔
وہ لمبی چوڑی جو نیت ہے نا وہ چونکہ کبھی کبھی جنازہ ہوتا ہے تو یاد نہیں ہوتی، وہ کرتے کرتے جو ہے نا پھر کئی تکبیرات نکل جاتی ہیں۔ تو اس لیے نیت صرف دل میں کیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا پیارا لفظ بولتے ہیں، ہمارے ہاں گاؤں میں جب جنازہ ہوتا ہے تو ہاں بھائی نیت حاضر کر لو، کہتے ہیں نیت حاضر کر لو۔ نیت حاضر کرنے کا مطلب ہے کہ جنازہ شروع ہونے والا ہے، جنازے کی نیت کر لو۔ تو الفاظ ضروری نہیں ہے، نماز میں بھی الفاظ ضروری نہیں ہے۔ یہاں نماز میں بھی بعض ایسے ہیں جو نیت کرتے کرتے امام رکوع میں چلا جاتا ہے، صرف بس نیت میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، امام کی بھی، اتنا کافی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ سمجھو کہ جنازہ صرف نام ہے کس کا بھائی؟ دعا کا، یا دعاء کسائر الادعیہ حدیث میں آتا ہے۔ جس طرح باقی دعائیں ہیں نا، یہ جنازہ بھی مرحوم کے لیے دعا ہے، اور دعا مانگنے کا اللہ کی طرف سے ایک طریقہ مقرر ہو گیا کہ تم اس طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ دعا والی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ثنا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ درود شریف، اس کے بعد میت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دعا، اور آخر میں سلام ہو جاتا ہے۔ اور دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی بندہ دعا مانگے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد جو ہے نا درود شریف پڑھے، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، تو ایسی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس میں بھی اگر وہ جنازے والی ثنا یاد نہ ہو تو نماز والی ثنا سبحانک اللہم کافی ہے۔ جنازے والا درود نہ آتا ہو تو نماز والا درود کیا ہے؟ بھی کافی ہے۔ اور اگر لمبی دعا وہ میت والی نہیں آتی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو مختصر جو دعا بھی آتی ہے وہ اردو میں نہ ہو عربی میں۔ کہیں اردو میں اس کے لیے دعا نہ مانگتے، اردو میں دعا مانگے گا تو نماز کیا کرے گی بھائی؟ ٹوٹ جائے گی۔ عربی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کسی کا ٹیلیفون آ جائے تو موبائل نکال کے کہتے ہیں انا فی الصلاۃ، میں نماز میں ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی پشتوں میں بات کی جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، عربی میں بات کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو بہرحال عربی کی کوئی دعا بھی ربنا آتنا فی الدنیا بھی کہہ دیں تب بھی اصل تو بھائی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں اس مرحوم کی آخری خدمت کیا ہے بھائی؟ اس کو نہلانا، سنت کے مطابق ہمیں نہلانا آنا چاہیے، سنت کے مطابق ہمیں کفنانا آنا چاہیے، اور سنت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھنا آنا چاہیے، سنت کے مطابق دفن کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں، ایک ایک لفظ دعا کا یاد کرے تاکہ عین موقع پر دعا پڑھنی ہمیں کیا کرے؟ آ جائے۔ اس کے بعد تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ سمجھیں کہ عام طور پر یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، ایک تکبیر یا دو تکبیر نکل جاتی ہے تو سوچتا رہتا ہے اب کیا کروں۔ تو اس کا مسئلہ سمجھ لیں، یہ 4 تکبیریں بمنزل 4 رکعتوں کے ہیں۔ اگر کسی کی ایک تکبیر رہ گئی دوسری میں شامل ہوا، یا 2 رہ گئی تیسری میں شامل ہوا، یا 3 رہ گئی چوتھی میں شامل ہوا، چوتھی میں شامل ہوا تب بھی جنازے کا ثواب مل جائے گا، شامل ہو جائے۔ لیکن جیسی امام چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرے تو یہ 3 تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر کے رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جیسے جماعت کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں نا تو بندہ کھڑے ہو کر کے رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اسی طرح جنازے کی تکبیرات رہ جائیں تو بندہ اپنی تکبیرات کیا کرے بھائی؟ عام طور پر حرمین میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یہاں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن حرمین میں عام طور پر چونکہ ان کے نماز سے فارغ ہو کر کے جنازہ شروع کرنے میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض لوگ جو ہے لالچ کرتے ہیں کہ چلو سنتیں پڑھ لیں، تو جب یہ سنتیں شروع کرتے ہیں ادھر سے جنازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ادھر انہوں نے سنتوں کا سلام پھیرا، ادھر سے 2 تکبیریں نکل گئی، اب سوچتے رہتے ہیں، مسئلہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لو کہ جتنی تکبیریں رہ جائیں سلام پھیرنے کے بعد بھائی وہ تکبیریں آدمی کہہ دے تو جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، اور اس کو پورا پورا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخری مسئلہ یہ سمجھ لو کہ جنازہ اور عید
یہ دو نمازیں ایسی نمازیں ہیں کہ اگر آدمی نماز میں آئے اور وضو کرنے کا موقع نہ ہو، پانی موجود ہے، بندہ صحت مند اور تندرست ہے، لیکن وضو کرنے کا موقع نہیں ہے، تو جنازے کی نماز کے لیے اور عید کی نماز کے لیے فوری طور پر تیمم کر کے جنازے اور عید میں شامل ہونا شرعاً درست ہے۔ عام حالات میں تو جب تک پانی موجود نہ ہو، پانی موجود ہو بندہ تیمم نہیں کر سکتا، یا صحت مند ہو تو بندہ تیمم نہیں کر سکتا، لیکن جنازے کی نماز اور عید کی نماز جو ہے اس مسئلے سے مستثنیٰ ہے۔ اگر بندہ آیا اور جنازہ بالکل تیار ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو جنازہ ختم ہو جائے گا، تو یہ تیمم کر کے جنازے میں کیا ہو سکتا ہے؟ شامل ہو سکتا ہے۔ یہی مسئلہ عید کی نماز کا بھی ہے، عید کی نماز میں بھی تیمم کر کے شامل ہو سکتا ہے، البتہ جمعے کی نماز کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ جمعے میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے کو بھی میں نے دیکھا، ہمارے محلے کا ایک بابا ہے، وہ جب میں خطبہ دے رہا تھا اس وقت وہ گیٹ سے داخل، ریٹائر بابا، کوئی کام نہیں اس کا، لیکن بس دین کا شوق نہیں ہے، مسجد کی شوق نہیں ہے۔ تو وہ خطبے کے ٹائم داخل ہوا اور میں خطبہ دے رہا ہوں، اور 4 رکعتیں اس نے میرے ایک خطبے کے اندر پڑھی۔ حالانکہ جب امام عربی کا خطبہ دے رہا ہو بھائی، اس وقت نفل پڑھنا، سنتیں پڑھنا منع ہے۔ اب اس وقت اگر میں روکتا تو وہ ناراض بھی ہو جاتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ تیمم کا طریقہ بھی بندے کو سیکھ کے رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی تیمم کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو آج جو مسئلہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 7واں عمل قیامت والے دن جس کا وزن سب سے زیادہ ثابت ہوگا وہ جنازے کی نماز میں بے لوث شرکت کرنا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی کے دکھلاوے کے، بغیر کسی نیت کی فطور کے، صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اے اللہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق اس کے جنازے میں شریک ہونا، وہ بیمار ہو جائے عیادت کرنا، اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دینا، اس کو سلام کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا، وہ دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا، مگر وہ دعوت کرتا ہی نہیں ہے تو قبول نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے